اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ میں اپنے تمام ناظرین و مخاطبین اور سامعین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہماری اور آپ کی طرف سے اعمال ماہ رمضان کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے ایک عمل یعنی تلاوت قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے، اہمیت قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بہار رمضان تلاوت قرآن عنوان کے تحت کچھ عرائض پیش کر رہا ہوں۔ میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کو سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ظالموں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا سوائے خسارے اور نقصان کے۔ ظالمین گھاٹے میں ہیں اور مومنین پر رحمت نازل ہونے والی ہے، اور اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر کے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا مہینہ ماہ رمضان ہمارے درپیش ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خالق کائنات کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ بہانے بہانے سے پروردگار عالم رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قیدی اور اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو گنہگار جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، پروردگار اپنی رحمت کی بنیاد پر کثیر تعداد میں ان کو نار جہنم سے آزاد کرنے یا آزاد رکھنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ اس طریقے کی اور بھی بہت سی رحمتیں ہیں جو رمضان میں اللہ کے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے استقبال کے طور پہ جو نبی اکرم نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، شعبان کے آخر میں جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان میں جو تم تلاوت کرتے ہو، تمہاری ایک آیت کی تلاوت سال بھر کسی اور مہینے میں کی جانے والی پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہوتی ہے۔ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر بندے کو ملتا ہے اگر وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو۔ اور یہ حکم ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا ممکن ہو پڑھو۔ عام حالات میں بھی کہا جاتا ہے اگر زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو، ایک سورہ پڑھ سکتے ہو، ایک آیت پڑھ سکتے ہو، وہی پڑھو، جتنا میسر ہو، یعنی جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو۔ لیکن رمضان میں بالخصوص زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دیکھیے خود قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس کو نازل کیا گیا ہے ماہ رحمت میں۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کتاب رحمت ہے، نازل ہوا ہے ماہ رحمت میں۔ کس دن یا کس رات میں نازل ہوا مہینے کی؟ تو اعلان ہوتا ہے سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جس شب میں قرآن نازل ہوا اس کی کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، اس کے لیے ہمارا ایک الگ پروگرام ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تقریر سن سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال اس میں بس اتنا عرض کروں گا میں آج کہ شب قدر کے بارے میں جس رات میں قرآن نازل ہوا اور نزول قرآن کے سبب
اس کو اتنی بلندی ملی، اس شب کے بارے میں اعلان خود سورہ قدر میں ہی ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ خیر من الف شہر، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے کا جب کیلکولیشن ہوتا ہے، جب محاسبہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے 1000 مہینہ تقریباً 80 سال بنتا ہے۔ گویا انسان کی جو ایک ایوریج لائف ہوتی ہے، پوری ایک زندگی کے برابر ثواب انسان چاہے تو ایک شب میں حاصل کر سکتا ہے۔ شب قدر میں خدا نخواستہ گناہوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن توبہ اور استغفار کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ صرف اس رات میں جس رات میں قرآن نازل ہوا اور جس کو شب قدر کہتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں آ جائے، دست سوال کو پھیلا دے، عمل صالح انجام دے، تو پوری زندگی کے ثواب، پوری زندگی کے اعمال کا ثواب ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کتاب وہ کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جس کا فائدہ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ قرآن کوئی پڑھتا ہے تو فائدہ اس سے جڑے ہوئے کبھی کبھی دوسرے افراد کو بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے سے جڑے ہوئے افراد کو بھی پڑھوائیں، بچوں کو پڑھوائیں، گھر والوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ قرآن کس طریقے سے اپنا اثر دکھاتا ہے اس انسان کے لیے بھی جو دنیا سے جا چکا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے قریب سے جب گزرے تو وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ نبی آگے بڑھ گئے۔ جب واپس آئے اسی راستے سے تو بہت آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ نبی اکرم آ رہے تھے۔ اصحاب نے سوال کر لیا، یا نبی اللہ، جب آپ ادھر سے جا رہے تھے تو تیز قدموں سے گئے اور جب واپس آئے تو آہستہ آہستہ آ رہے تھے، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، ہاں، جب ہم جا رہے تھے تو یہ جو صاحب قبر ہے جس کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، اس کے اوپر فشار قبر ہو رہا تھا، اس عذاب نازل ہو رہا تھا، اور جب واپس آ رہے تھے تو صاحب قبر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حکم یہ ہے کہ جہاں عذاب نازل ہو رہا ہو وہاں سے انسان تیزی سے آگے بڑھ جائے تاکہ مشمول عذاب نہ ہونے پائے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو وہاں انسان ٹھہر جائے تاکہ مشمول رحمت ہو جائے۔ اصحاب نے پوچھا، نبی اللہ، یہ صاحب قبر کا معاملہ کیا ہے؟ ایک لمحے میں اس کے حالات بدل کیسے گئے؟ جب ہم جا رہے ہیں تو عذاب نازل ہو رہا ہے، جب واپس آ رہے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، چونکہ یہ گنہگار تھا لہٰذا جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو اس کے گناہوں کے نتیجے میں اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے کو، کم سن بچے کو چھوڑ کے گیا تھا۔ آج اس کے گھر والے اس بچے کو مکتب میں لے کے گئے اور اس نے استاد کے سامنے قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ کی رحمانیت کا 2 بار تذکرہ ہے، اللہ کے رحم کا 2 بار ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس نے یہ آیت اپنی زبان پر جاری کی تو اس رحمان اور رحیم کی رحمت وجد میں آئی، اور اس رب نے یہ سوچا کہ جس کا بیٹا میری رحمانیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کیسے ممکن ہے ہم اس کے اوپر عذاب نازل کرتے رہیں۔ لہٰذا عذاب ربانی قرآن کے تلاوت کے نتیجے میں رحمت ربانی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کتاب ہدایت کہی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے سامنے ایک عرب آتا ہے، بدو عرب، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اہدنی یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہماری ہدایت کیجیے۔ نبی اکرم قرآن مجید کے چھوٹے سے سورے کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، نبی اکرم پھر یہی آیت پڑھتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہاں پائے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ چلا گیا،
तीसरी बार फिर आया और कहता है एहदनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हमारी हिदायत कीजिए। नबी तीसरी बार फिर यही आयत पढ़ते हैं, फिर वापस चला जाता है और अब जो गया तो पलट के नहीं आता है। असहाब पैगंबर सवाल करते हैं, या नबी अल्लाह माजरा क्या है? वो आने वाला बद्दू अरब बार बार आपसे कह रहा था हमारी हिदायत कीजिए, और बार बार आपने एक ही आयत पढ़ी, और अब जो गया तो पलट के नहीं आता। नबी अकरम फरमाते हैं रजा फ़क़ीहन, ये फ़क़ीह बन के लौटा है। क्योंकि फ़क़ीह बन गया लिहाजा अब उसको मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस न हुई, और जो पैगाम मैं देना चाह रहा था उस आयत से पैगाम उस तक पहुँच गया है। चुनांचे पता ये चला कि कुरान मजीद की अगर एक आयत पर इंसान सही से गौर कर ले तो फ़क़ीह बन जाता है। अब यहाँ पर मैं अपने मौलाई मुखातबीन के सामने, अहले बैत के आशिकों के सामने एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब इंसान कुरान की एक आयत पे गौर कर लेता है तो फ़क़ीह बन जाता है। तो वो जो कुरान की एक आयत पे गौर न करता हो बल्कि सारे ज़माने को पूरे कुरान की तालीम देता हुआ नज़र आए, फिर उसका मेयार क्या ये नहीं होगा कि वो खुद फ़क़ीह नहीं बनेगा बल्कि उसके दरवाजे से फ़क़ाहत की डिग्रियाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब समझे इस जुमले का मतलब, मिनल हुसैन गरीब इला रजुल फ़क़ीह, हुसैन इब्न अली ने जो ख़त लिखा था अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को कि ये ख़त हुसैन गरीब की जानिब से जा रहा है, रजुल फ़क़ीह की तरफ जा रहा है। गोया हुसैन फ़क़ाहत की सनद बांटते हुए नज़र आ रहे थे। ये कुरान की अज़मतें हैं। कुरान वो किताब है कि जो मानी का ऐसा ज़ख़ीरा है कि मानवी एतबार से कुरान को अगर पहाड़ पे भी रख दिया जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए, उसके वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कुरान का खुद दावा है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल कर देते, परवरदिगार फरमाता है कि हम पहाड़ पर अगर इसको नाजिल कर देते तो तुम देखते कि खशियत रब्बानी के नतीजे में खौफ की बुनियाद पर पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, इसके वज़न को बर्दाश्त न कर पाता। अल्लाह रे इस्तिहकाम में क़ल्ब पैगम्बर अकरम, वो कुरान के जो पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ चूर चूर हो जाता, वो हुजूर के सीने पे नाजिल होता है। ये कुरान की मानवियत है, ये कुरान की अहमियत है, और ये कुरान वो है कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, समझने की और समझाने की ज़रूरत है। इस कुरान में मानी और मफ़ाहीम का ऐसा ज़ख़ीरा है कि यह कुरान मोजज़ा है, मोजज़ा। और यही वजह है कि कुरान 14 सदियों से दावत दे रहा है, दावत मुबारज़ा दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। इसे कुरान इस्तिलाह में तहद्दी कहते हैं। तहद्दी कर रहा है कि ले आओ, अगर तुमसे मुमकिन है और तुम समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तुमसे मुमकिन है, तो फिर तुम बशर होते हुए इस कुरान का जवाब ले आओ। अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसकी अहमियत में, इसकी हकीकत में, इसके कलाम खुदा होने में तुम्हें ज़रा बराबर भी शक है, तो कोशिश करो कुरान का जवाब ले आओ। और ये चैलेंज कल भी था, आज भी कुरान मजीद में मौजूद है। ये दावा है कुरान का कि अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो इसका जवाब ले आओ। और इस चैलेंज को, तहद्दी को कुरान ने 4 मरहलों में बयान किया है। पहले मरहले में पूरे कुरान की दावत है, पूरे कुरान के जवाब की दावत है और तहद्दी है, और ऐलान होता है। सूरह इसरा की आयत नंबर 88 में खालिक कायनात फरमाता है कुल इन इज्तमाअतिल जिन्नु वल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि अगर तुम जिन्नात और इंसान मिल करके भी इस कुरान का जवाब लाना चाहो तो जवाब नहीं ला सकते हो, चाहे तुम में से एक दूसरे का पुष्पना और मददगार क्यों न बन जाए, तुम सब मिल करके भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते हो। मगर जब ये महसूस हुआ कि पूरे कुरान का जवाब लाना तवान बशरी से बाहर है, ताकत बशरी से बाहर है, दायरे क़ुव्वत बशरी में नहीं है, तो चैलेंज बशर की आजज़ी को देखते हुए चैलेंज को छोटा किया गया और 10 सूरों तक महदूद करते हुए ऐलान हुआ अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फ़ातू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिहि। ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि तुम ये समझते हो कि ये कुरान मोहम्मद का गढ़ा हुआ कुरान है, किसी बंदे का अपनी तरफ से पेश किया हुआ कुरान है, तो फिर तुम इस कुरान मजीद के जैसी 10 सूरों को लेकर के आओ, 10 सूरों का जवाब लेकर के आओ।
اگر تم لا سکتے ہو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بنا کے بلا لو. اگر سچے ہو تو قرآن کا جواب لے آؤ. مگر 10 سورے کا جواب لانا قدرت بشری کے سے باہر تھا. بشر کی عاجزی کما کان جاری تھی. تحدی کو محدود کیا گیا, ایک سورے پر لا کے روکا گیا, اور اعلان ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو لے آؤ اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسا, ہے نا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. اور جس کو چاہو اپنا گواہ, اپنا مددگار, اپنا پشپنا, اپنا ساتھی بنا لو اللہ کے علاوہ. اگر سچے ہو تو اس کا جواب لے آؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا کہ ہرگز نہیں کر سکتے, تو ڈرو اس نار جہنم سے جس کو آمادہ کیا گیا ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور جس کو آمادہ کیا گیا ہے کافروں کے لیے. ایک سورے کا جواب لانا تو ناممکن تھا. جب بشر ایک سورے کا جواب نہ لا سکا تو اس کو ایک آیت تک محدود کیا گیا. اور سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. اگر ایک سورے کا جواب تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک آیت کا جواب لے کر کے آؤ. مگر 1400 سال سے آج تک قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے. اپنی تمام قوتیں اور قدرتیں رکھنے کے بعد مخلوقات عالم مل کر کے قرآن کا جواب نہ لا سکے. دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اسلام کی حقانیت کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, میں ایک پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا, مسلمان خود بخود ہار تسلیم کر لیں گے. قرآن کا چیلنج کل بھی تا آج بھی باقی ہے. کیا ضرورت ہے قتل و غارت گری کی, کیا ضرورت ہے انسانیت دشمنی کی. قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے آئیے, ساری دنیا کا مسلمان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. لیکن یہ چیلنج قرآن کا ہے, لہٰذا ہم بھی دے سکتے ہیں قرآن کو سہارا بنا کر کے. دنیا کل بھی عاجز تھی, آج بھی عاجز اور ناتواں ہے, صبح قیامت تک ناتوان اور عاجز رہے گی. قرآن کا جواب کسی فرد بشر سے لانا ممکن نہیں ہے. اور جب کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. نبی جو قرآن لے کر کے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے, کتاب لے کے آئے, یہ ما فوق کے بشر کسی ذات سے رابطے میں تھے. اسی ما فوق کے بشر یعنی پروردگار عالم کا یہ کلام ہے. اگر یہ کلام خدا کا ہے تو نبی بھی حق ہیں, نبی کی بات بھی حق ہے. اب میں آخر میں تمام مسلمانوں کو کم سے کم نبی کے پیروکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جو نبی صادق ہے, برحق ہے, جس کا ایک جملہ حق ہے, وہ نبی یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ. اور رمضان المبارک کو نبی نے ماہ قرآن قرار دیا ہے, لہٰذا اس مہینے میں سب مل کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. بالخصوص شب قدر قرآن کی تلاوت, آپ اور ہم شب قدر میں قرآن کی تلاوت سے محروم نہ رہنے پائیں. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں. اور قرآن چونکہ شفا ہے, رحمت ہے, خاص کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا, پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا, ساری انسانیت کی طرف سے دستے دعا کو بلند کرتے ہوئے, یہ جو زمانہ ہے آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے, جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, پوری دنیا خوف زدہ ہے. جو بیماری اس وقت دنیا میں پھیل چکی ہے, پروردگار
قرآن کتاب شفا ہے، ہم اس کتاب شفا کی تلاوت کرتے ہیں اور تجھ سے انسانیت کے لیے شفا اور نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پروردگار بلاؤں سے سب کو محفوظ فرما، خاص کر تیری ذات کا جو اور تیرے وجود کا جو اعتراف کرتے ہیں اور جو کلمہ گو ہیں اور اہل بیت کے عاشق ہیں، ان سب کو ان بلا سے محفوظ رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔